الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس آگ خدا سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں. جناب پرنسپل، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. موضوع سامعین، سوال تو یہ بنتا ہے کہ خودی کیا ہے؟ خودی عزت نفس ہے، خودی حیات جاویداں کا دوسرا نام، خودی نام ہے جدوجہد کا، خودی نام ہے خود شناسی کا، خودی نام ہے لا الہ الا اللہ کا، خودی نام ہے اپنے رب کی پہچان کا. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. خودی کیا ہے؟ راز درون حیات ہے. خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات. خودی جلوہ و بدمست و حلاوت پسند. جناب اعلیٰ، انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر آیا ہے. گویا انسان خلیفہ اور اللہ الگ. خلیفہ خالق کا آئینہ ہوتا ہے. گویا انسان میں اللہ کی صفات کی جھلک ہونی چاہیے. اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. اسی لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اللہ کا سہارا ڈھونڈے، اسی کی چوکھٹ پر سر جھکائے اور اسی کے حضور سجدہ ریز ہو. اسی کا نام خودی ہے اور یہی انسانیت ہے. اقبال کے فلسفہ خودی کو ہم غرور تکبر کے معنوں میں نہیں لے سکتے، بلکہ خودی یہ ہے کہ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے صرف اللہ کے سامنے جھکے اور اسی سے مانگے. جو انسان اللہ کے سوا کسی دوسرے انسان کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے وجود کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے. پیارے ساتھیوں، خودی کی وسطوت لازوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خودی انہیں محمد عربی بنا دیتی ہے، جو پہاڑوں کے برابر سونے کو ٹکرا کر حق کا پیغام دیتی ہے. ابو بکر کی خودی انہیں صدیق اکبر بنا دیتی ہے. عمر کی خودی اسے فاروق اعظم بنا دیتی ہے. عثمان کی خودی اسے عثمان غنی بنا دیتی ہے. علی کی خودی اسے حیدر کرار بنا دیتی ہے. پانی کے ایک قطرے کی خودی اسے بحر بیکرا بنا دیتی ہے. اسی طرح افراد کی خودی انہیں غیرت مند قوم بنا دیتی ہے. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. جناب اعلیٰ، تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کی خودی بیدار رہی، 400 اسلام کا ڈھنکا بجتا رہا. سومنات کے مندر گر گئے، کیسر و کسرا قدموں میں گر گئے اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج اٹھی. لیکن جب مسلمانوں کی خودی خواہشات نفس کے آڑے آ گئی تو زوال شروع ہو گیا. فلسطین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کشمیر کے مسلمان ظلم کے چکے میں پسنے لگے اور مسلمانوں کی عظیم حکومتیں ختم ہونے لگیں. یہ خودی کی پہچان ہی تھی جس نے اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھا. پیارے دوست ساتھیوں، اقبال کا یہ پیغام دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں غریبی فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ پوری امت مسلمان کے لیے پیغام ہے کہ اپنی خودی اور عزت نفس کو پہچانو اور اپنی خودی کا سودا ہرگز مت کرنا، کیونکہ جو قوم اپنی عزت کی حفاظت خود نہیں کرتی، دوسری قوم بھی ان کی عزت نہیں کرتی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. پیارے ساتھیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی خودی کو پہچان کر اپنے اسلام جیسی عظیم شان و شوکت کو پھر سے حاصل کریں اور اسلام کا بول بالا کریں. شکریہ. آج مجھے
وہ ہے یہ لوگ اٹھ بھی سکتے ہیں حضور. جناب صدر آج جس کو بھی دیکھو ہر وقت میرے ملک اور میرے ہم وطنوں کا تنقید کرتا ہوا ملے گا کہ پاکستان ہے ہی ایسا اور اس کے لوگ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. میں اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا کہ یہ لوگ اٹھ بھی سکتے ہیں حضور. جناب صدر اگر یقین نہیں آتا تو یاد کیجیے 8 اکتوبر کا وہ زلزلہ کہ جس کے بعد پوری قوم یکجا ہو گئی اور انسان کی کیسی کیسی مثالیں قائم کی. یاد کیجیے چند ماہ پہلے آیا ہوا سیلاب جس میں اخوت کی کیسی کیسی مثالیں دکھائی دیں. اس قوم میں وہ جذبہ خودی ہے جو اگر ایک بار فولاد ہو جائے تو یہ فولاد کی صورت بن جاتا ہے. ذرا یاد کیجیے 1965 کی وہ جب اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہم نے لاکھوں چلے چبوا دیے. یہ لوگ اٹھ بھی سکتے ہیں حضور. جناب صدر بس ضرورت ہے کسی ابن قاسم کی, کسی خالد کی للکار کی, کسی تاریخ ایثار کی یا کسی اقبال کے بیدار کی. کیونکہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے بنا سے, ذرا لم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. شکریہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, محترم ساتھیو کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر رسائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خزینے محسن, سوال تو یہ ہے کہ خودی ہے کیا؟ خودی عزت نفس ہے, خودی نام ہے اپنی انا کا, خودی نام ہے لا الہ الا اللہ کا, خودی نام ہے جدوجہد کا, خودی نام ہے اپنے رب کی پہچان کا. خودی ہے کیا؟ زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی, زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی, ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. جناب صدر, تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمانوں میں خودی بیدار رہی 400 اسلام کا ڈنکا بجتا رہا, عالم رستا رہا. جب تک مسلمانوں کی خودی بیدار رہی سومناتھ کے مندر گر گئے, کیسر و کسریٰ قدموں میں گر گئے, لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج اٹھی. میرے غالب, میرے طارق, میرے راشد منہاج, میرے عزیز بھٹی, میرے شیر خان خودی میں بن کر ملت کی آن. جی ہاں صدر علی وقار, جی ہاں یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی خودی کو پہچان لیا تھا. جناب صدر, جب مسلمانوں نے خودی کی خواہش کا نفس کا آڑو آ گئی تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی خودی کو پہچان لیا تھا. جناب صدر, جب مسلمانوں کی خواہش نفس کے آڑے آ گئی تو زوال شروع ہو گیا. جب خودی کا سوزے ضرور نہ رہا, سکوتے ڈھاکا ہوا, میرا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. جب خودی کا سوزہ ضرور نہ رہا, سکوتے فلسطین ہو گیا, میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. مسلطیں جیت گئی, خودی ہار گئی, خودی ہار گئی. جناب صدر, خودی بک جاتی ہے, کشکول اٹھانا پڑتا ہے, دوسروں کا تسلا ہونا پڑتا ہے, IMF سے بھیک لینی پڑتی ہے. جب خودی کا سودا ضرور مٹ جاتا ہے, شہیدوں کے لہو سے غداری کی جاتی ہے, بدترین دشمن کو بہترین دوست بنا لیا جاتا ہے, میرے وطن کی سرحدوں کی پامالی ہوتی ہے, میرے عرض پاک کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے. نہیں جناب والا, نہیں, میں یہ رزق قبول نہیں کر سکتی, میں یہ ہرگز قبول نہیں کر سکتی. جناب صدر, آج ہمیں اس موقع پر دل سے عہد کرنا ہوگا, اپنی خودداری اور عزت نفس کا تحفظ کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنا وقار پھر سے حاصل کر سکیں. میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گی. دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر فطرت شناس دے تجھ کو, خدا اگر فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا اور گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. شکریہ. ایک بات ہے اجازت مسیحا میرے آگے, جدے نام نہیں صورت عالم مجھے منظور, جدے نام نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے, گھستا ہے جہر خاک پہ دریا میرے آگے. مت پوچھ کے کیا حال ہے تیرا میرے پیچھے, تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. سچ کہتے ہو خود پی ہو خود آراؤ, ہوں نہ کیوں ہوں, بیٹا ہے بتے آئینہ سیما میرے آگے. پھر دیکھیے اندازے گلے اور شانی گرفتار, رکھ دے کوئی
کوئی پیمانے سکتا نہیں آگے. شکریہ. اکرام اور میرے موئے سامعین السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. جناب پرنسپل، سوال تو یہ ہے کہ خودی کیا ہے؟ وہ سوال جسے لوگوں کو منتشر رکھا. کسی نے خودی کو غرور، کسی نے تکبر، کسی نے انا اور کسی نے بددماغی کہہ کر رد کر دیا اور کسی نے تو عجیب و غریب سوالات کھڑے کر دیے. جناب پرنسپل، سوال تو پھر وہی ہے کہ خودی کیا ہے؟ خودی عزت نفس ہے. خودی حیات جاویدہ کا دوسرا نام ہے. خودی نام ہے اپنی انا کا، زبان و مقام کی تصویر کا. خودی نام ہے لا الہ الا اللہ کا. خودی نام ہے جدوجہد کا. خودی نام ہے اپنے رب کی پہچان کا. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فلاد. جب پرنسپل، تاریخ وہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کی خودی بلند رہی سومنات کے مندر گر گئے، کیسر و کثرت قدموں میں گر گئے، ہر طرف لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج اٹھی. جب پرنسپل، خودی قبال کا فلسفہ ہے. خودی انسان کی صلاحیت اور غیرت کی اصل پہچان ہے، جو جوہر پاکمال ہے، جو لازوال ہے. مگر افسوس، آج کل کی جوان نسل اپنی صلاحیتوں سے ناشنا ہو کر اپنی خودی کو احیاء کے ہاتھوں فروخت کر کے اپنے ماتھوں میں بے حیثیت کلنگ لگا کر فخر کرتی ہے. اس لیے جناب پرنسپل، ہر جگہ ہوا ملازمت ہو یا سیاست، زراعت ہو یا تجارت، ہر جگہ خودی کی خرید و فروخت ہر شعبے میں نظر آتی ہے. تو اقبال یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے. غریبی نہ بیچ، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. جب پرنسپل، دیکھتے ہیں آج ان خلیفہ راشدین کی جانب جنہوں نے خودی نہ بیچی غریبی میں نام پیدا کیا. دیکھتے ہیں ان لوگوں کی جانب جنہوں نے خودی نہ بیچی غریبی میں نام پیدا کیا. دیکھتے ہیں عبدالستار ایوی کی جانب جنہوں نے خودی نہ بیچی غریبی میں نام پیدا کیا. دیکھتے ہیں منیبہ مزاری کی جانب جنہوں نے خودی نہ بیچی غریبی میں نام پیدا کیا. آج ہمیں ایک عہد کرنا ہوگا، اس موقع پر ایک عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی خودداری اور عزت نفس کا تحفظ کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی قومی وقار پھر سے حاصل کر سکیں. میں اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. شکریہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی ابو جہل گیا، آقا
آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سرور ریگا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سرور ریگا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آنکھ سے روح مصطفیٰ سے، آنکھ سے روح مصطفیٰ سے، ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگ چمن، پھولوں کو رونائی ملی۔ آنکھ سے روح مصطفیٰ سے، ایسی زیبائی ملی، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا، لطف آیا ڈوبنے کا، جتنی گہرائی ملی، آنکھ سے روح مصطفیٰ سے، ایسی زیبائی ملی۔ چادر زارا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب،
چادر زارا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر، فیض نسبت دیکھیے تو، فیض نسبت دیکھیے تو، نسبت بھی زہرائی ملی، آگ سے روح ہے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگ چمن، پھولوں کو رونائی ملی۔ عزم اور ہمت درکا ہے فرصت، تقدیر کبھی بدلتی نہیں بدلی جاتی ہے۔ جناب پرنسپل، قابل قدر سر اکرام اور میرے مولانا سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے، اس کا عنوان ہے بدلتی نہیں بدلی جاتی ہے تقدیریں۔ جناب پرنسپل، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ستاروں، ہواؤں یا زمینوں پر نہیں لکھی جاتی، اپنے مستقبل کا بیج خود ہی بونا پڑتا ہے، اس کی دیکھ بھال اور کٹائی خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ ہمیشہ ہوائیں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، آپ نے مستقبل کے درخت کا خیال آپ خود ہی رکھنا پڑتا ہے، تبھی ہم معاشرے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے ہاتھ میں قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمیں تقدیر کو ایک خلاف عقل اور ٹھوس چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم تقدیر کو لے کر اس کے پرانے عقائد کا شکار نہیں ہو سکتے، جس میں ہر چیز کا الزام خالق مقدر کو ٹھہرایا جاتا ہے، بلکہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں خود اپنے لیے محنت کرنی ہوگی، ہم وقت کے محتاج نہ بنے، اس لیے ہمیں خود محنت کر کے وقت کو اپنا محتاج بنانا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا دے ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا دے ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے خدا تیری رضا کیا۔ جناب پرنسپل، یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ آپ کس گھرانے میں اور کس معاشرے میں پیدا ہوئے، معنی تو یہ رکھتا ہے کہ آپ کتنی بڑی جگہ پہ پہنچے ہیں۔ ہمارے جو بھی حالات ہو، وجوہات ہو، ہماری منزل کے راستے میں نہیں آنے چاہیے، ہمیں محنت اور مشقت جاری رکھنی چاہیے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو سر دریا تو سمندر تلاش کر۔ تاریخ کا رخ بدل دیا، اپنی تقدیر بدل دی۔ دیکھتے ہیں مشہور تھامس ایڈیسن کی جانب، جنہوں نے کئی گھنٹے کام کیا، یہاں تک اپنی لیبورٹری کے میز پر رکھی ہوئی کتابوں کو تکیے کے طور پر کبھی بار استعمال کیا۔ جناب پرنسپل، دیکھتے ہیں قائد اعظم کی جانب، جنہوں نے دن رات محنت کی اور دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور پاکستان وجود میں آیا۔ جناب پرنسپل، جب ہم زندگی میں سخت محنت کرتے ہیں تو ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے ہر طرح کی تقدیر جس کا پہیہ ہمیشہ گھومتا ہے آج ترقی یافتہ اقوام کی طرف دیکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی کوشش اور محنت جاری رکھی اور آج وہ دنیا کی سپر پاورز بن گئی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش اور محنت، جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش اور محنت کرو، پھر اللہ سے مدد مانگو، کاہلی اور سستی نہ کرو۔ پرنسپل، زندگی ایک نہ ختم ہونے والی سڑک کیسی ہے جس پر چلنے کے لیے ہمیں اپنی تقدیر کو ہاتھ میں رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں میں دبا کر چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں ہمیں ان کا ڈٹ کے سامنا کرنا ہوگا، محنت اور کوشش جاری رکھنی ہوگی، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی تقدیر کو خود بنانا پڑے گا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاہ کو میرے دوست جانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے دوسرے کا دیا تو خود برا کہنے سے۔
ہو حلقہ یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جناب صدر جی وقار، میرے آج کے دن کا یہ پیغام ہوا کے دوش پہ باطل کے ایوانوں تک پہنچا دو کہ یہ قوم اٹھ بھی سکتی ہے حضور۔ جناب معزز سامعین، 28 فروری 2019 کی ایک روشن صبح انڈین پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر کے جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر دینا ہو یا کرتارپور راہداری کھول دینا۔ پنجاب سرکار حسن عبدال پر سکھوں کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کو مکمل تحفظ فراہم کرنا ہو یا انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے تحفظ پر 30 گاڑیاں متعین کرنا ہمارے اسلاف کی تعلیمات کا ثمر ہے، مگر کسی کم فہم و ادراک نے اس کا غلط تاثر لیا تو ہم کیڑوں کی طرح رینگنے کے بجائے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی ظلم کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کرکس کی طرح ہواؤں کے رخ میں اڑنے کے بجائے شاہینوں کی طرح باد مخالف اڑنا پسند کریں گے۔ آئین جواں مرتا حق کوئی ہو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ جناب معزز سامعین، اور سنو تاریخ کیا کہتی ہے۔ ایک دفعہ بدر کے میدان میں بھی آپ 313 مرد مجاہدوں کے مقابلے میں 1000 کا لشکر لے آئے تھے۔ ایک بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بھی تم نے بیت المقدس پر غاصب بن کر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ 1965 میں دوپہر کا کھانا لاہور میں کھانے کا سپنا دیکھا تھا۔ شہاب الدین کی 1 لاکھ فوج کے مقابلے میں پرتھوی بھی 3 لاکھ فوج کا لشکر لائے تھے۔ 2001 میں آپ کے آقا نے امریکہ نے افغانستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواب دیکھا تھا۔ تمام نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ماضی کا سبق بھول گئے ہو تو اور ہمارے امن کے پیغام کو ہماری کمزوری سمجھ رہے ہو تو یہ مت بھولنا کہ ہماری مائیں آج بھی 5 نہیں ہوئی۔ ہماری ہر ماں کی گود میں کھیلتا بچہ میجر عزیز بھٹی سرور محمد شہید سے کم نہ پاؤ گے۔ اگر ایٹم کی بات کی تو ہماری پروان چڑھتی ہوئی نسل کا ہر جوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے روپ میں نظر آئے گا۔ جناب صدر سی وقار، سائنس کے نظریے سے پرکھا جائے تو ملت اسلامیہ کا ہر جوان آپ کو ڈاکٹر عبدالاسلام کے روپ میں دکھائی دے گا۔ ظلم کی روش سے باز نہ آئے تو ہماری قوم کا ہر جوان محمد بن قاسم کا عکس نظر آئے گا۔ تمہاری ہر وحشت کے سامنے ہم آج بھی سینہ صبر نظر آئیں گے۔ تختہ تخت میں ایک چنا کرتے ہیں ہم، عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی سفید چیر دیا کرتے ہیں۔ ہمیں وہیں سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ماں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں، ماں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں۔ سماعت کو بخیر۔